ڈاکٹر صاحب یہ بات اٹھا رہے تھے جس پر غور کرنے کی ہمیں بہت شدید ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب کو ایک بنیادی جو نقص نظر آتا ہے ہمارے جو فقہی ڈسکورس میں کہ ہم قانون اور اخلاق کے درمیان جو ایک آرگینک تعلق ہے اس کی نوعیت سمجھنے میں ناکام رہے ہیں. تو اس ناکامی کے دیگر اسباب بھی ہوں گے، لیکن ایک بڑا سبب ہے اجتہاد کی ضرورت کو محسوس نہ کرنا اور اجتہاد کی ایک جامع ڈیفینیشن تک نہ پہنچنا. یعنی ہماری قانونی فکر اجتہاد کی تعریف مقرر کرنے میں بھی ناکام رہی ہے. اس نے بہت سکیڑ کے اجتہاد کو کیا. اور دوسرے یہ کہ اجتہاد کن دینی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے لازمی ہے، ان ضرورتوں کا احساس بھی پورا ہمارے قانونی ذہن میں نظر نہیں آتا. یہ صرف حالات کی ظاہری اور سطحی تبدیلیاں دیکھ کر اس کے مطابق ایک جزوی قانون سازی کا عمل کر دیتے ہیں اور اس قانون سازی کو جو حالات میں تبدیلی کی بنیاد پہ ہوتی ہے اس کو مستقل حیثیت دے دیتے ہیں. یہ ایک مستقل ڈائلیما ہے ہماری قانونی فکر کا کہ تبدیلی جس قانون کا سبب بنی ہے اس قانون کو پھر آپ اٹل بنا دیں. تو اس میں ہمیں غور یہ کرنا چاہیے کہ ایک آواز اقبال کی اٹھی تھی اجتہاد کے بارے میں، جس میں انہوں نے اس کو قانونی ٹرمز میں نہیں بلکہ وجودی اور اخلاقی ٹرمز میں ڈیفائن کیا. مطلب اقبال سے پہلے اجتہاد کو پرنسپل آف موومنٹ نہیں کہا گیا. تو اگر ہم اجتہاد کو پرنسپل آف موومنٹ مان لیں ایک سویلائزیشن میں، تو اجتہاد محض ایک قانونی عمل نہیں بن رہ جاتا بلکہ بندگی کے سبسٹنس کی ضرورت بن جاتا ہے اور دنیا کو مذہبی ورلڈ ویو کے تابع رکھنے کا ایک ایفیکٹو ٹول بن جاتا ہے. تو پہلے ہمیں یہ، جیسے ڈاکٹر صاحب تو اس معاملے میں کلیئر ہیں، یہ ان کے جتنا میں سمجھا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب سمجھتے ہیں کہ حتیٰ کہ قرآن میں بھی ایک تو یہ کہ ہمارا قانون گویا تفصیل سزا بن کے رہ گیا ہے، یعنی سزاؤں کی تفصیل. تو ایک تو یہ کہ قانون کی اس ماہیت کو کیسے بدلا جائے، اور دوسرے یہ کہ خود قرآن میں جو سزائیں آئی ہیں مختلف جرائم کی، کیا وہ سزائیں اپنی پوری لٹرل صورت میں قیامت تک کے لیے واجب التعمیل ہیں؟ یعنی کہ سزائیں وہ ایسی ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہیں یا اپنے دور کے اخلاقی، تہذیبی اور نفسیاتی مزاج سے مطابقت رکھتی ہیں؟ اگلے دور میں اس سزا کو ٹرانسفارم کیا جا سکتا ہے، بلکہ بعض رائے کے مطابق اس کو ساقط بھی کیا جا سکتا ہے، ختم بھی کیا جا سکتا ہے. خود اقبال، کیونکہ اقبال ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی طرح بہت آگے تک نہیں اس میں بیان کرتے، لیکن یہ کہ اقبال خود اس معاملے میں کسی فیصلے تک پہنچنے کے آرزومند تھے کہ اجتہاد کے واقعی اور حقیقی حدود کیا ہیں جو ابھی تک ہم نے دریافت نہیں کیے، اور کیا اجتہاد نصوص میں بھی ہو سکتا ہے. نصوص کا مطلب ہے کہ جہاں قرآن واضح ہے. تو اس کا جواب شاید وہ ان کے پاس وقت نہیں تھا کہ اس کے جواب تک اگر وہ پہنچے بھی تھے تو اس کا اظہار ہمیں نہیں ملتا، لیکن ان کی جو کویسٹ ہے اس میں پتہ چلتا ہے کہ اقبال رجحان یہی رکھتے ہیں کہ سزائیں ابدی اور دائمی نہیں ہیں. یہ شاہ ولی اللہ کو کوٹ بھی کیا، اس کا مجھے نہیں معلوم کہ وہ شاہ ولی اللہ نے کہا یا نہیں کہا کہ سزائیں کسی قوم کی عادت عرف رسم و رواج کے مطابق ہوتی ہیں. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اجتہاد
کو کیسے ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا انہی حدود تعریف میں رہیں جو اقبال مقرر کر گئے کہ یہ پرنسپل آف موومنٹ ہے، اور یہ پرنسپل آف موومنٹ محض کوئی قانونی حرکت نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی وجودی حرکت ہے؟ اگر اس سے وہ غافل رہے تو ان کا وجود متاثر ہو جائے گا، صرف قانون نہیں متاثر ہوگا۔ تو آیا یہ تعریف اجتہاد کی ٹھیک ہے یا یہ ایک آئیڈیلزم ہے؟ اور اجتہاد صرف قانونی معنویت رکھتا ہے، اور اگر قانونی معنویت رکھتا ہے تو اسلام کا نظام سزا کیا مستقل ہے یا خود وہ ریلیٹیو ہے؟ تو ان دو سوالات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب اس مسئلے پہ خاصا لکھ بھی چکے ہیں، اسپیشلائزڈ اس میں جن کا وہ ہے، تو اس میں لیکن ہمیں کچھ اور رائے چاہیے، اور امید ہے کہ واضح ہو گیا ہوگا کہ ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اقبال کے تصور اجتہاد کو ذرا سا کھولا جائے، اور پھر یہ بتایا جائے کہ اس کے علاوہ یا اس کی جگہ اجتہاد کا کون سا تصور بنایا جا سکتا ہے اور اسے عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ آپ نے جو سوال اٹھایا ہے کہ جو خصوصی طور پر جو اجتہاد کا تصور ہمیں اقبال کے ہاں ملتا ہے، اس پہ ابھی اس کو اس نقطہ نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ ایک حرکت کا تسلسل ہے یا یہ اسلام کے حرکی ہونے، عقیدے کے طور پر حرکی ہونے کے کانسیپٹ نے اس کو سوچنا چاہیے۔ تو پہلے تو میں اس مسئلے پہ یہ کہوں گا کہ صرف علامہ اقبال ہی پہلی شخصیت بر صغیر میں نہیں تھے جن کو اجتہاد کے متعلق سوچنے کی ضرورت پڑی۔ اس سے بیشتر میں سمجھتا ہوں کہ سر سید کا یہ قول کہ اگر بر صغیر کے مسلمانوں نے تقلید کو نہ چھوڑا تو اسلام کا نام و نشان یہاں سے مٹ جائے گا، یہ پہلی ان کی سمجھ لیجیے یہ پہلی شخصیت ہے، اور یہ کہہ لیجیے سر سید کا ہی مدرسہ فکر ہے جس کے سبب یہاں کے مسلمانوں کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اجتہاد جو ہے وہ ایک پرنسپل آف موومنٹ ہے یا کہ اٹس اگینسٹ دی موومنٹ آف ٹائم، یہ جامد ہے یا کہ متحرک۔ یہ سوچ تبھی آئی ہے کہ سر سید نے تقلید کے متعلق یہ سوال ہے۔ اس کے بعد جہاں تک مولانا شبلی کا تعلق ہے وہ اسی اینگل کو سپورٹ کرتے رہے جب تک کہ ان کا تعلق علی گڑھ کی تحریک سے وابستہ رہا۔ بعد میں ان کے اختلافات ہو گئے تھے، ہم ان کا یہاں اس کو اہمیت نہیں دیتے، تو اقبال اسی تھنکنگ کی ایک طرح سے پرولونگیشن۔ دوسرا مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، خصوصی طور پر جب کہ ہم اسلامی سزاؤں کے متعلق سوچتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جیسے کہ میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جرم اور گناہ میں فرق کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ جرم اور گناہ میں فرق کیا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ گناہ جو ہے اس کی نوعیت پرسنل ہے، اور جہاں تک جرم کا تعلق ہے اس کی نوعیت اجتماعی ہے، جو کہ اجتماع کے لیے نقصان کا باعث بنے۔ وہ ایک فرد اگر وہ کرے تو وہ جرم شمار ہوگا، اور جہاں تک گناہ کا تعلق ہے وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے جس کا بوجھ آپ پر ذاتی طور پر پڑتا ہے۔ ایک طرح سے یہ میں جس طرح اس کو انٹرپریٹ کرتا ہوں، یہ انسان کی آزادی کے لیے ایک تجسس ہے، یعنی حکم دولی سے مراد کیا ہے کہ آپ آزاد ہیں۔ یہ انسان کی جو علامہ اقبال کا خودی کا تصور ہے کہ اپنے آپ کو تلاش کرو، اپنے آپ کی تکمیل کرو، وہ تو انسان کو خدا کا ہمکار بنا دیتے ہیں، لیکن اگر خودی کا تصور اقبال کا تسلیم کیا جائے، اور اگر وہ خدا کو بھی خودی تسلیم کرتے ہیں جو کہ لامحدود خودی کا تصور ہے اقبال کے نام، اور محدود خودی انسان کی خودی ہے، تو خودی جو ہے اگر اس کی آزادی کے لیے وہ کوشاں ہے تو نیچرلی
گناہ سے مراد یہی ہے کہ وہ اللہ کے احکام کی حکم عدولی کرتا ہے تو آزاد ہونا چاہتا ہے اس سے، وہ مکمل آزادی کا خواہشمند ہے کہ جو بھی وہ کرے وہ خود اس کا باعث ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اقبال نے جس وقت بتایا، اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو منع کیا کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو جب آدم اور حوا دونوں خدا کے اس حکم کے باوجود اس درخت کے قریب گئے اور اس کا پھل کھایا، اور وہ اس اعتبار سے خدا کے حکم کے خلاف جانے کے مرتکب ہوئے، اقبال فرماتے ہیں کہ دس واز ہز فرسٹ ایکٹ آف اختیار، he exercised his right of independence to choose between right and wrong، کہ وہ he could even choose wrong۔ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو نہیں دیا، یہ انسان کو دے رکھا۔ تو وہ گناہ جو تھا وہ جرم نہیں تھا، وہ تو گناہ تھا اس اعتبار سے کہ وہ حوا اور آدم نے اپنے طور پر جو حکم اللہ تعالیٰ کا تھا اس کی خلاف ورزی کی، لیکن خلاف ورزی میں آزادی کا ایلیمنٹ شامل ہے کہ وہ اپنی خودی کی تکمیل چاہ رہے تھے، وہ آزاد ہونا چاہ رہے تھے، خدا سے بھی آزاد ہونا چاہ رہے تھے۔ اور یہی آزادی کا جو تصور ہے اس کے متعلق ہمارے علماء کا جو بھی فکر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آزادی کا تصور یہ ہے ہی ویسٹرن، اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں۔ ان کا تخیل یہ ہے کہ مسلمان جو ہے یا تو وہ خدا کا غلام ہے، اگر وہ خدا کا غلام نہیں یعنی خدا کے احکام کا غلام ہے، اگر وہ خدا کا غلام نہیں تو پھر وہ شیطان کا غلام ہے۔ آزادی کا تصور جو ہے یہ ویسٹرن ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ جو امتیاز ہے کہ گناہ جو ہے اس کی نوعیت ذاتی ہے اور اس کی سزا تو اللہ تعالیٰ ہی آپ کو دے گا، اور جو جرم ہے اس کا تعلق آپ کے معاشرے کے ساتھ ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ آ کے مسئلہ آ جاتا ہے کہ جس وقت معاشرے کے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ جرم کی شکل ہے، اور وہ جرم جو ہے وہ صرف اسی تک محدود نہیں کہ آپ نے زنا کر دیا ہے یا آپ نے چوری کر دی ہے یا ڈاکہ ڈال دیا ہے، وہ بہت وسیع ہے۔ اس میں آپ جس وقت رشوت دیتے ہو تو وہ بھی اسی طرح کا جرم ہے، اور جس وقت آپ جھوٹ بولتے ہو اور لوگوں کا مال جمع کر لیتے ہو اور اس کو ہضم کر لیتے ہو وہ بھی جرم ہے۔ یہ سب جرائم ہی ہیں چونکہ ان کا تعلق آپ کی اخلاقیات سے ہے۔ لیکن ایک مسئلہ جو بڑا نازک مسئلہ ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور وہ ہے اخلاقیات۔ جہاں بھی جرم کا تعلق ہے اس کا تعلق اخلاقیات کے سے، گناہ کا تعلق اخلاقیات سے اس طرح نہیں ہے جس طرح جرم کا تعلق اخلاقی قدروں سے ہے، لیکن اخلاقی قدریں جو ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں۔ اخلاقی قدریں جو ہیں وہ اس اعتبار سے بدلتی رہتی ہیں کہ زمانے کی جو ایوولوشن ہو رہی ہے، انسان کی جو ایوولوشن ہو رہی ہے، اگر آپ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ انسان کی ایوولوشن جو ہے وہ تحت الانسان سے انسان آیا ہے وجود میں، اور اس کے بعد بھی انسان نے آگے ترقی کر کے، جیسے ابن مستویٰ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایوولوشن کر کے اس منزل تک پہنچا ہے، اور وہ تحت الانسان کی منزل دیتے ہیں اس شمپینزی کو یا اس بندر کو جس سے آگے قدم جو تھا وہ انسان نے رکھا، اور اس پہ وہ تمیز یہ کرتے ہیں کہ بعض جانور ایسے ہیں جن کے پاس وہی 5 کہہ لیجئے فیکلٹیز ہیں جو انسان کو حاصل ہیں، مثلا 5 تو نہیں لیکن 3 یا 4 ان کو فیکلٹیز حاصل ہیں۔ مثلا وہ بول نہیں سکتا لیکن سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے اور سوچتا بھی ہے، خواہ اس کی سوچ ریشنل نہ ہو، خواہ اس کی سوچ میں انٹیوٹیو نہ ہو، لیکن انٹیوشن کی بھی تو قسمیں ہیں، حس بھی تو انٹیوٹیو قسم ہے، انسٹنکٹ جو ہے وہ بھی ایک طرح سے انٹیوٹیو کی لوئسٹ فارم ہے جو کہ آپ کو انسیکٹس میں بھی نظر آتی ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی طور پر انسان کی جو فیکلٹیز ہیں وہ ان کا اجتماع انسان میں آ کے ہوا ہے، جس میں ریشنل اور اس میں انٹیوٹیونیس اور اس کے ساتھ ہی حواس خمسہ پر اعتماد، یہ 3-4 جو فیکلٹیز ہیں آپ کی، حس کی اور ٹیسٹ کی، اور اس کے علاوہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر آپ آزادی کے خواہش مند ہیں، اور آزادی صرف یعنی جرم سے ہی آزادی نہیں، آپ گناہ سے بھی آزادی چاہتے ہیں، تو یہ آزادی کا جو تصور ہے یہ آپ کی خود ہی ہے، آپ اس کی تکمیل چاہتے ہیں، آپ اتنا آزاد ہونا چاہتے، آپ مرنا بھی نہیں چاہتے۔ یہ سب کا سب
اسی سے اس کا تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح آپ میں پھونکی ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی تو توقع یہی ہے کہ میں نے جس میں روح پھونکی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں کہتا ہے کہ آدم میں نے اپنی روح پھونکی ہے. پھر ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ انسان کو ایک بیکار شے سمجھ کے چھوڑ دیا جائے گا. یہ بیکار شے نہیں ہے انسان، اور خدا کی نظر میں بھی وہ بیکار شے نہیں ہے. اور اقبال تو اس کو اللہ تعالیٰ کا ہمکار بنا دیتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایوولوشن کرتے کرتے کہاں پہنچ سکتا ہے. جب ایوولوشن کا یہ پروسیس جاری ہے تو جہاں تک جرم کا تعلق اخلاقیات سے ہے، اور اخلاقی قدریں بدلتی رہتی ہیں، اور اس وجہ سے اجتہاد پر جو توجہ کرنے کی ضرورت ہے، خواہ وہ علامہ اقبال محسوس کریں یا سر سید محسوس کریں یا مولانا شبلی محسوس کریں، میں بر صغیر کو صرف لے رہا ہوں، تو اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنے جو قوانین ہیں ان کو انٹرپریٹ کریں وقت کی ضروریات کے مطابق اور اخلاقی چینجز کو مد نظر رکھتے ہوئے. اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو اسلامی نظریاتی کونسل نے تجاویز پیش کی ہیں حکومت کو قانون سازی کے لیے، ان میں 2 تجاویز ہیں. ایک تو تجویز یہ ہے، اور بڑی عجیب و غریب تجویز یہ ہے، گو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا منظور کیا جانا ذرا مشکل نظر آتا ہے. وہ تجویز یہ ہے کہ جب اب مسلمان بچیاں آپ کی امریکہ، برطانیہ پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، 3 4 5 سال باہر کے ملکوں میں رہتی ہیں، اور وہاں ان کو کسی بھی محرم کی ضرورت نہیں ہوتی، تو یہ محرم کی جو شرط، اگر آپ حج کرنے کوئی مسلم خاتون جاتی ہے تو محرم کی شرط کیوں ہے؟ یہ محرم کی شرط کو ختم کیا جائے. اچھا، اب محرم کی شرط تو ہمارے قانون میں تو نہیں ہے، یہ تو سعودیوں کا قانون ہے. تو یہ سعودیوں کو ریکویسٹ آپ کریں کہ بھئی اب مسلمان خواتین باہر جا کے پڑھنے جاتی ہیں تو ان کو محرم کی ضرورت نہیں ہوتی، تو یہ محرم کی قید آپ نے کیوں رکھی ہوئی ہے حرم میں جانے کے لیے؟ یہ ختم کی جائے. ایک تجویز ہے، یہ تجویز کی گئی. دوسری تجویز یہ ہے کہ چونکہ اب خلا کی بنیاد پر عورت کو تقریباً، اور خلا کے ساتھ ہی جب حق طلاق تفویض کر دیا جائے، تو دونوں صورتوں میں یہی ہے کہ وہ اسی طرح طلاق کے برابر کر دیا ہے، خاتون کو مور اور لیس اسی کے برابر کر دیا ہے جس طرح مرد اگر طلاق دے سکتا ہے تو عورت خلا کی بنیاد پر میرج کی تنسیخ کروا سکتی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھی بجائے قاضی کے کورٹ میں جانے کے، عدالت میں جانے کے، وہ رجسٹرار جہاں پہ شادی ہوئی ہے، جس نے شادی نکاح کو ریکارڈ کیا ہوا ہے، وہاں ایک درخواست دے دے، خط لکھ دے کہ بھئی میں خلا کی بنیاد پر خاوند سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہوں، اور اس کے لیے میں جو کچھ بھی خاوند سے حاصل کر چکی ہوں وہ چھوڑنے کو تیار ہوں. اور خاوند کو اس کی کاپی بھیج دے، اور وہ 90 دن کے اندر ان کو آپس میں ملا کے تصفیہ کرا لے. باقی جو انہوں نے لینا ہے کہ جو خاوند اس کو انعام کے طور پر یا تحفے کے طور پر دے چکا ہے، اس کے لیے وہ عدالت کی طرف رجوع کرے، اور باقی 90 دن کے اندر خلا کی بنیاد پر وہ نکاح جو ہے منسوخ کر دیا جائے، اس کی تنسیخ ہو جائے. یہ 2 تجاویز پیش کی گئی ہیں جو اسلامی شریعت کونسل نے کی ہیں، جس پر علماء حضرات کا نیچرلی اعتراض ہے، چونکہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ وقت کھڑا، وقت جامد ہے، اور کوئی بھی آپ جو قرآنی سمجھ لیجئے قوانین ہیں ان میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا. اب مسئلہ بہت گمبھیر ہے، یہ کوئی اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے. اور اب آپ نے سوچنا ہے یہ کہ بعض جو احکام ہیں اللہ تعالیٰ کے جو کہ وحی کی صورت میں آئے ہوئے ہیں، کیا ان کا تعلق اس معاشرے سے، اس معاشرے کی عادات سے، اس معاشرے کی خصلتوں کے ساتھ نہیں ہے جس پر نبی بطور امام مبعوث کیا گیا؟ اور اگر وہ اس معاشرے یا ان اوقات کی مناسبت سے ان کو اسی طرح رکھا گیا ہے. اب فرض کیجئے، مثال ہے قرآن مجید میں غلامی کو قرآن نے منع نہیں کیا ہوا. پرانے زمانے میں منڈیاں لگتی تھیں جہاں پہ عورتیں بھی بکتی تھیں، مرد بھی بکتے تھے، غلاموں کے طور پر آپ خریدتے تھے. یہ دستور، یہ رواج تھا. یہ رواج چونکہ اگر چینج کر، بلکہ ارسطاٹل تک یہ کہتا ہے کہ غلامی ایک ایسا رواج ہے جس کو چینج نہیں کیا جا سکتا، چونکہ اگر اس کو چینج کر دیا گیا تو معاشرہ تہہ و بحالہ ہو جائے گا.
تو اگر فرض کیجئے اسلام نے اسی طرح اس کے متعلق کو مداخلت نہیں کی سوائے اس کے یہ کہنے کے کہ بھائی غلاموں کو آزاد کرو، ان کو اپنی طرح سے ٹریٹ کرو، بچوں کی طرح ٹریٹ کرو، اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاؤ، یہ کرو، یہ ٹھیک ہے، مسلمان کرتے رہیں اسی طرح، ہم یہاں غلام بادشاہ بنتے رہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ظلم بھی ہوتا رہا ہے۔ آپ دیکھیں اس کے ساتھ کیا کرتے تھے، بلال کے ساتھ کیا ہوتا تھا۔ تو اسی طرح جو کفار ہیں اپنے غلام جو تھے ان کو، اور پھر اس کے بعد ایسے صحابہ بھی ہیں، آپ کو مثالیں ملتی ہیں، مسلمان ہو کے بھی مسلمان جو غلام پر ظلم کرتے تھے، وہ ظلم بھی تھا، اس کے باوجود یہ امتناع نہیں ہے۔ ہماری کانسٹیٹیوشن میں کسی فارم آف غلامی کی اجازت نہیں ہے، خواہ مردوں کی غلامی ہو خواہ عورتوں کی غلامی ہو۔ اس کے باوجود ہماری کانسٹیٹیوشن یہ بھی کہتی ہے کہ اسلامی قوانین کے خلاف جو چیز اسلام نے منع نہیں کی اس کو کوئی آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے اس میں یہ تضاد ہماری اپنی کانسٹیٹیوشن میں ہے۔ اس قسم میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بعض باتیں اس ایسی ہیں جو کہ معاشرے کے تحت آپ نے کوئی اجتہاد کیا ہے یہاں پر کہ بھئی غلامی اس وقت کے طور پر تو ٹھیک تھی، اب اس کی ضرورت نہیں، اس لیے ہم کانسٹیٹیوشن میں اس کو بند کرتے ہیں۔ کیا ہم قرآنی احکام جو کہ اس زمانے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے، خاص طور پر جن کا تعلق سزاؤں کے ساتھ ہے، کیا ہم ان میں کوئی تغیر و تبدل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کیا اگر چور کا ہاتھ کاٹنا یا جو مفسد ہے، جو فساد فی الارض کرتا ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو طالبان جو کچھ اس وقت یہ ہو رہا ہے، یہ اگر فساد فی الارض نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کے متعلق تو قرآن مجید نے کہا ان کو مسلوب کرو، ان کا بایاں پاؤں کاٹ دو، دایاں ہاتھ کاٹ دو، یہ سزائیں تجویز کی گئی ہیں، اور سب سے کم سزا جو ہے وہ یہ ہے کہ ملک بدر کر دو۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب سزائیں موجود ہیں، کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس زمانے کے اخلاقیات کے ساتھ ان کے مطابق تھیں؟ اور آج یہ سزائیں اگر آپ رائج کرتے ہیں تو ان کو کس طور پر رائج کیا جائے، اور کون سا اسلامی ملک ہے جو یہ سزائیں جہاں پہ رائج ہیں؟ اس وقت کوئی اسلامی ملک ایسا نہیں سوائے شاید سعودی عربیہ کے جہاں پہ سزائیں جو ہیں وہ اسی طرح رکھی گئی ہوں جو کہ قرآن مجید نے تجویز کر دی گئی۔ باقی سب نے بدل دی ہوئی اپنے وقت کی ضرورت کے مطابق۔ مثلا پولیگمی ہے، اب اس میں 4 شادیوں تک کی اجازت ہے، لیکن قرآن مجید میں خود ہی لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بہتر یہی ہے کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی پر قائم رہو۔ اسی بنا پر ٹیونسیا نے مونوگمس میرج کا رول بنا دیا ہوا، کوئی شخص بھی ایک سے زائد شادی نہیں کر سکتا۔ تو اب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کے اجتہادات کا امکان ہے، سول میٹرز میں بھی اور کرمنل میٹرز میں بھی، اور وہ جب تک آپ کریں گے نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وقت جو گزر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ یہ زمین اور جو وقت بدلتا ہے، رات آتی ہے دن آتا ہے، یہ میری ایک طرح سے یعنی قدرت کا کرشمہ ہے۔ تو کیا اس سے آپ یہ سبق نہیں لیتے کہ زمانہ بدل رہا ہے اور آپ سب بدل رہے ہو، اور یہ تغیر جو آ رہا ہے، یہ جو چینج آ رہی ہے، اسی کے متعلق اقبال ہمیں یہ فرماتے ہیں اپنے فلسفیانہ نقطہ نگاہ سے کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ ایک ایسی قوم ہے یا ملت ہے یا امت ہے جس کو 2 تصورات، 2 چیزوں کی تلقین کی گئی ہے، جس کو اقبال فلسفیانہ رنگ میں پرماننس ان چینج کہتے ہیں، ثبات فی التغیر، اور کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے معاشرے کو ثبات فی التغیر کے اصول کے مطابق بنانا چاہیے، چونکہ یہی اسلام کا اصول ہے۔ اچھا، اب یہ ثبات فی التغیر کیا ہے؟ اس میں ثبات کا ویلیوز کون سی ہیں؟ ثبات بقول میں سمجھتا ہوں کہ بقول اقبال ثبات جو ہے وہ آپ کی عبادات کو ہے، کیونکہ عبادات جو ہیں ان کا اس کی نوعیت پرسنل ہے، اور جہاں تک معاملات کا تعلق ہے دے آر سبجیکٹ ٹو دی لا آف چینج۔ اچھا، اب یہ تغیر تو پھر وہی آ جاتا ہے اجتہاد، کیونکہ وہ چینج کا وقت کی ضروریات کے مطابق تو صرف اجتہاد کے ذریعے ہی آپ کر سکتے ہیں، اور یہ اختیار وہ علماء کو نہیں دیتے، وہ پارلیمنٹ کو دیتے ہیں۔ اور پارلیمنٹ کے متعلق یہ تصور کرنا کہ یہ تو ان پڑھ ہیں، ہاں اب تو یہ ڈگریاں بھی ان کی فیک ہیں، لیکن اسی جدید جورسپروڈنس میں ایک کانسیپٹ آرڈنری مین کا ہے، آرڈنری مین کی ہی جوری بنتی ہے،
آرڈنری مین کو اللہ تعالیٰ نے غلط اور صحیح کی تمیز کے متعلق سائیکولوجیکلی بتایا ہوا ہے. اس کی فطرت جانتی ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. وہ بقول اقبال کا جو شعر ہے کہ 100 انسانوں کی عقل گدھے میں نہیں آ جاتی، وہ اس شعر کی حقیقت جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ انہوں نے کیوں فرما رکھا ہے. کیونکہ جو آرڈنری مین ہے اس کے ہاں جو صحیح اور غلط ہے اس کا تو ایک بنیادی تصور اس کی ذہنیت اور اس کی فطرت میں ہے. وہ جانتا ہے اسی کی سبب یہ سارے قوانین بنے ہیں، اور جو انسان آپس میں بناتا ہے اور اس کے بعد ان کو وقت کی ضروریات کے مطابق ان میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے اس بحث کی ابتدا کی ہے کہ یہ سزاؤں کا جو مسئلہ ہے اس کے متعلق ایک اسلامی ریاست کا تصور کیا ہونا چاہیے، اور کیا اجتہاد ایک پرنسپل آف موومنٹ ہے یا کہ اٹ از اے چوائس بٹوین پریسیڈنٹس کہ کون سا پریسیڈنٹ صحیح ہے. کیونکہ آج تک تو اجتہاد کے معنی یہی ہے کہ جو مختلف آراء ہیں فقہا کی ان میں سے صحیح جو رائے ہے وقت کی ضرورت کے مطابق وہ کیا ہے وہ تسلیم کی جائے. لیکن یہ تو تصور ہی مختلف ہے پرنسپل آف موومنٹ. اور موومنٹ کو تو تصور ہمارے تمدن میں موومنٹ کا تصور تو ہے ہی نہیں. موومنٹ کا تصور از سم تھنگ نیو. یہ بجائے خود ایک اجتہاد ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہی کی تحریک ایک اجتہادی تحریک تھی، کیونکہ اس سے پیشتر جو تحریکیں مسلمانوں نے چلائیں وہ تقلیدی اسلام کی بنیاد پر تھیں اور سب فیل ہوتی چلی گئیں. تقلیدی اسلام ہی کی بنیاد پر تحریک چلی. آپ کی وہابی تحریک جو تھی جس نے سب سے پہلے جنہیں احساس ہوا تھا کہ ہندوستان جو ہے وہ دارالحرب ہو گیا، دارالاسلام نہیں رہا. درست تھی ان کی سوچ، لیکن اس کے باوجود جو اس کا نتیجہ تھا وہ غلط تھا، وقت کے ضرورت کے مطابق نہیں تھا، کیونکہ وہ اجتہادی نہیں سوچ تھی، سوچ تقلیدی تھی. دوسری تھی خلافت کی تحریک جس میں پھر سوچ تقلیدی تھی، وہ اجتہادی سوچ نہیں تھی. پاکستان کا تصور، پاکستان کے لیے جدوجہد یہ مسلمانان بر صغیر کی اجتہادی سوچ کا نتیجہ ہے. آپ جب تک اجتہاد کے اصول کو کاربند اس پر کاربند نہیں رہیں گے آپ کا کوئی مستقبل نہیں. یہ ملک ختم ہو جائے گا. جو سب سے پہلا جو ایشو اجتہاد کا ہے اس چیز سے لیتے ہیں جہاں سے ڈاکٹر صاحب نے اپنا کامنٹ ختم کیا. جیسے سعودی عرب میں ہے آج کل اور انڈیا کا دارالحرب وہ قرار دیا گیا، اس میں تھوڑا سا ایک فرق میں واضح کروں گا اور یہ واضح ہوتا چلا جائے گا جیسے کہ میں آگے بڑھوں گا کہ اجتہاد میں اور بدعت کے اندر ہمیں ایک تمیز رکھنی چاہیے کہ جو اجتہاد ہے which brings about renewal and reform، تجدید اینڈ اصلاح، اس میں اور انوویشن میں بدعت میں ایک فرق ہے. تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو میں انوویشن کے تحت دیکھوں گا اور بلکہ یہ دیکھوں گا کہ یہ پرورٹڈ فارم آف اجتہاد ہے جس میں نہ کہ تقلید موجود ہے نہ ہی اجتہاد موجود ہے، لیکن کوئی چیز نہیں موجود ہے آج کے ٹائم میں. اب اس میں اجتہاد کے ساتھ ساتھ ہی ایک بہت ضروری جو دوسرا ٹوین ایلیمنٹ ہے جو کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کام میں بڑی اچھی طرح بیان کیا ہے اور ڈاکٹر جاوید اقبال نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ چینج اور کنٹینیوٹی، کہ اجتہاد اور تقلید، کہ چینج اور کنٹینیوٹی جو ہے اس کے ساتھ ہی چیزیں فریڈم کا بھی ایشو لنکڈ ہے، آزادی کا. تو کنٹینیوٹی کس چیز کی ہونی چاہیے اور چینج کب ہونی چاہیے؟ کیا تبدیلی برائے نام برائے تبدیلی ہونی چاہیے، کنٹینیوٹی برائے کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، کہ کیا وہ ایک ہائر گائیڈنگ پرنسپل ہے جو دونوں کو گائیڈ کر رہا ہے؟ تو یہاں پہ چینج جو ہے فرام واٹ، چینج ہونی چاہیے تب کہ اگر حالات جو ہیں وہ ایسے ہیں جن میں انجسٹس اور فالسٹی ہے. اگر جسٹس اور ٹروتھ ہے تو ہمیں اس چیز کو چھیڑنا نہیں چاہیے. اگر کوئی ادارے ہیں، کوئی ایٹیٹیوڈس ہیں، کوئی فلسفے ہیں، تصورات ہیں، وہ ان کی بنیاد جو ہے وہ ٹروتھ اینڈ جسٹس پہ ہے تو ان کو پرسسٹ کرنا چاہیے، ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے. جو چیزیں بیسڈ ہیں انجسٹس جو کہ اس چیز سے اتر گئی ہیں پرنسپل سے اور ناؤ دے آر فارم دے پریڈ ان
ایز جسٹس اینڈ ٹروتھ بٹ دیر ایکچولی انجسٹس اینڈ فالسٹی، تو اس چیز سے ہمیں نجات حاصل کرنی چاہیے اور وہاں پہ چینج لازم ہو جاتی ہے. تو وہاں پہ اجتہاد کو اپلائی کرنا ٹو ٹیک دیٹ ڈومین بیک ان ٹو گڈنس وہ بہت ضروری ہو جاتا ہے. اور جو گڈنس کی تقلید ہے وہ اچھی چیز ہے. جو مجتہد ہے وہ سب سے پہلے متقلد بھی ہے. اگر وہ اچھی چیزوں کے بارے میں متقلد نہیں ہوگا تو اس کا اجتہاد جو ہے دیٹ از اپ ٹو ڈاکٹر. اور جو اصولاً جو جب تک وہ اصولوں کی پیروی کر رہا ہے اور اصول الاجتہاد جو ہے کہ وہ ان کو مد نظر رکھ رہا ہے تو وہ ایک تقلید کر رہا ہے. ہر مجتہد جو ہے وہ متقلد ہوگا لیکن ہر متقلد مجتہد نہیں ہو سکتی. ہم ساری دنیا سوسائٹی تو جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. اجتہاد میں اس کے ایک پرنسپلز ہیں. آپ جیسے لوگ جو ہیں I would say today that they have no choice but to do اجتہاد. لیکن اجتہاد جو ہے ٹریگر ہیپی اجتہاد ہے کہ جو انسپائرڈ بائی یورپین لبرلزم اینڈ سو فورتھ which is digging its own grave, اس کو ہمیں اپنا اثاثہ بنا کے اجتہاد نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسلام اور جو یونیورسل ادیان جو یونیورسل ویلیوز ہیں دوسرے ادیان کا حصہ ہیں ان چیز کو ہمیں مد نظر دیکھے اور بڑا کیئرفلی اپنے سراؤنڈنگ کا جائزہ لے کے کہ پاور ریلیشنز کیا ہیں ان اینٹیٹیز میں جو کہ خاص قسم کی اپسٹیمک ہیجمنی ہمارے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا اجتہاد کا کو انڈرٹیک کرتے ہوئے بہت ضروری ہے کہ اس جو سسٹم آف تھاٹ کی جو اوریجن ہے اس کو بھی ہم انڈرسٹینڈ کریں. تو چینج اینڈ کنٹینیوٹی پہ تو یہ ہو گیا. اب یہ جو سزائیں ہیں اور اس کی پنشمنٹ کا جو فلاسفی دا کلیکٹیو ریلم اینڈ دی انڈیویجول ریلم اجتماعی سطح پہ انفرادی سطح پہ اس میں ڈاکٹر صاحب نے بہت وہ جو ہے امپورٹنٹ چیزیں مینشن کی ہیں کہ جرم اور گناہ کے اندر جو ہے وہ ایک تمیز ہمیں دی ہے کہ ایک انالیٹیکل ڈومین ہے کہ ایک جرم ہے جس کے اندر کہ آپ یو آر امپیونڈ with a motive of criminality towards another fellow human being تو وہ معاملات کے ریل میں آ جاتا ہے نہ کہ عبادات میں. اور گناہ جو ہے وہ عبادات کے ریل میں آ جاتا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس کو جرم اور گناہ کے اندر کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور ہوگا. اخلاقیات اور قانون کے اندر کوئی نہ کنیکشن کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا اور ہونا چاہیے بھی. اگر یہ نہ ہو تو وہ جو سپریم پرنسپل ہے جو توحیدی پرنسپل ہے اس کی انٹیگریشن ہیئر اینڈ ناؤ آج کی دنیا میں نہیں ہوتی اور وہ ہم اس ڈائکوٹمی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو وہ کیا اس میں ہوگا ان میں آپس میں کنیکشن جرم اور گناہ کے اندر کہ اگر آپ اٹس اے میٹر آف آبزرویشن اگر آپ جا کے دیکھیں عام لوگوں کو جو کہ گناہ گار نہیں ہیں پرہیزگار ہیں متقی ہیں وہ کم دے ہیو لیس پروکلیوٹی ٹورڈز کرائم. یہ ایک آبزرویشن ہے. اس میں آپ پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی بہت اچھا متقی پرہیزگار آدمی تھا تو اس نے یہ جرم کر دیا تو نیچرلی وہ چیز ہو بھی سکتی ہے. لیکن جنرلی جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو پرہیزگار ہے متقی ہے وہ مجرم نہیں ہوتا اور جو مجرم ہے وہ معبود نہیں ہوتا. اور تو اس میں یہ ایک لنک ہے. اس لنک کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک جب ہم ایک ایسی سوسائٹی دیٹ از whose foundations are built upon piety and knowledge تو وہ سوسائٹی جو ہے کم مجرم پروڈیوس کرے گی جس میں سب کے پاس خوف خدا محبت خدا اور جو ہم نے چیزیں مینشن کی تھی معرفت خدا جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو سوسائٹی میں مجرم کم پیدا ہوتے ہیں. تو اس چیز کو پنشمنٹ وچ از اے ریپریمینڈ اور اس کو چینج کرنا وہ اس موضوع پہ آتے ہیں جو کہ اگین ڈاکٹر صاحب نے بہت عمدگی سے بیان کیا اور اس کی مزید ہم اس میں سپلیمنٹ یہ کر سکتے ہیں کہ جو پنشمنٹ ہے اس کے جو کانسیپٹ کو ریپریمینڈ کرنا اور اس میں ہم آج جو ٹریڈیشنل پنشمنٹس تھیں جن کا کہ قرآن کے اندر ذکر ہے قرآن کی ہر آیت کے اندر 7 سطحات ہیں معنی سطحات ہیں. وہی آیت جو میں نے بچپن میں پڑھی تھی جو ابھی پڑھ رہا ہوں جب 20 سال بعد پڑھوں گا تو مجھے اس کا کچھ اور مطلب نظر آئے گا. تو یہ دس از پارٹ آف دا مسٹری آف دا اعجاز القرآن کہ متشبہات ہیں محکمات ہیں دیر کمانڈمنٹس دیر لیگریز ان دا قرآن. تو ان چیزوں کی تمیز کرتے ہوئے اور اپنا ہمارا جو
ایمبینس ہے آج کا پولیٹیکل ایمبینس، سوشل ایمبینس جو ہے، اور اس کے اندر ریئلائزیشن آف اسپریچول ویلیوز، کہ اسپریچول ویلیوز وہ بہت ضروری ہے، کہ اسپریچول ویلیوز جو ہیں وہ دے ہیو اے لنک ود دی ایتھیکل ڈومین، اخلاقیات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں روحانی قدریں، اور اگر اخلاقیات جو ہیں وہ شفٹ ہو رہی ہیں، شفٹنگ ڈومین ہے، تو کیا ان کو شفٹ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ شوڈ دی ایتھکس بی ٹرانزینٹ اور ناٹ، اور شوڈ دے بی ان دا انچینجنگ ریلم، شوڈ دے بی ان دا ریلم آف کنٹینیوٹی اینڈ سینس تقلید؟ تو وہ ایک بہت ضروری ایک ہمارا پوائنٹ بھی جس میں ہمیں کرنا پڑے گا کہ آئی تھنک اس کے اندر جو ہے کہ میرا جو اپنا نظریہ ہے کہ جو ایولیوشن آف ایتھیکل ویلیوز may not be a good thing. It may have happened کہ ہم یہ ٹھیک ہے، اور بڑی عمدہ انہوں نے ایگزامپل دی جیسے محرم کی، کہ جو ہم ایک سعودی عورت ہے اس کا جب وہ ولایت جاتی ہے، جو امریکہ جاتی ہے تو محرم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنے ملک کی اس کو محرم کی ضرورت پڑتی ہے. کیوں؟ اور آج کل کی دنیا میں دیکھتے ہوئے کہ جو حالات ہو چکے ہیں، اگر ہماری نانی اماں ہیں، کوئی ایسی ہیں خاتون جو کہ حج کرنا چاہتی ہیں، مینس بھی ہیں لیکن محرم نہیں ہے، یا صرف ایک آدمی کے پیسے ہیں، دوسرے کے پیسے اس کے پاس نہیں ہیں، محرم جس کو ساتھ لے کے جانا پڑے گا، تو اس کا کوئی چیز، یہ ایک مسئلہ جو ہے ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے. اس میں جو مکہ ہے اور جیسے بیت القدس ہیں، یہ میں سعودی جورسڈکشن کو نہیں مانتا ان کے اوپر، کہ جو دی لینڈ دیٹ از جو sacred land around Mecca and Medina and the holy sites and the sacred land in Beit al-Quds and Jerusalem is not the property of Israelis and the Saudis. Mecca is the property of all Muslims of the world. Beit al-Quds is the property of all of the Jews and Christians of the world. تو اس چیز کو یہ ایک اسپیشل قسم کا لینڈ ہے، اس پہ نارمل انٹرلیکشنل لا چلتا نہیں ہے، لہٰذا اس چیز کو بھی ہم اگر سعودیز کو یہ کہیں کہ بھی اس چیز کو ہم ریوزٹ کریں محرم کا، تو ایک پولیٹیکل، ایک سیاسی وہ پروجیکٹ ہوگا جس کے باعث ہمیں ایسے لاز نکل سکتے ہیں جن کا امپیکٹ ہمارے دین کے اوپر ہے، ہمارے ٹریڈیشن کے اوپر، اور ان کو دوبارہ ایک نئی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے. آئی تھنک یہ بہت اچھا انہوں نے پوائنٹ. نا دوسرا جو ہے دا ایشو آف فریڈم، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ آزادی کیا ہے، آزادی کے رسپانسبلٹیز کیا ہے، آزادی کس ٹائپ کی ہے. انگریزی میں اس میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ فریڈم کوئی یورپین ڈسکوری نہیں ہے، یہ ایک یورپین سبجوگیشن کے بعد یورپین ڈسکوری ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے بھی اپنی ہی سبجوگیشنز جو ہیں فرام دا ارلیسٹ ٹائمز انٹل ناؤ سبجوگیشن بھی دیکھی ہے اور فریڈم بھی دیکھا ہے. تو فریڈم فرام اینڈ فریڈم آف آر ٹو ویری امپورٹنٹ تھنگس. کہ جو فریڈم فرام اسلامی نظریہ جو ہے، جو میرے ذہن میں آتا ہے کہ فریڈم کا، آزادی کا، کہ فریڈم فرام جو کہ آج کل کی دنیا میں ہمیں لوگ خاص طور پہ ینگ لوگ، کم سے لوگ جو عمر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دے وانٹ فریڈم فرام ایوری تھنگ. دے وانٹ فریڈم فرام پیرنٹل کنٹرول، دے وانٹ فریڈم فرام اسکول، دے وانٹ فریڈم فرام دس اینڈ فریڈم فرام دیٹ، فریڈم فرام لا اینڈ سو فورتھ. تو وہ ایک عجیب و غریب جو ہے ایک چیز بن جاتی ہے جس کا کہ ڈائریکٹ لنک ہے ود انکریزنگ کرائم. تو اس میں جو دوسری طرف یہ ہے جو اسلامک کانسیپٹ بھی ہے فریڈم آف، کہ فریڈم آف از اے سبمیشن ٹو گڈنس، کہ جب آپ اچھائی کے متقلد ہو جاتے ہیں، اچھائی کی تقلید کرتے ہیں، تو وہ آپ عبداللہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک کہ آپ جو ہے یو اسلام وچ مینس سلامہ، پیس ول کم اف یو سبمٹ ٹو دا ول آف گاڈ. تو وہاں سے آپ کو ایک اسپیشل فریڈم آیا جس میں کہ آپ یو ہیو پریونٹڈ یور سیلف گوئنگ ڈاؤن دا سلپری سلوپ اور سیٹ آف سیٹن، بیکاز اسینشلی گڈنس اور ایول کی بیٹل ہے، حق کے بین جنگ حق و باطل، ہر بین حق و باطل. تو اس میں جو دوسرا ہے فریڈم فرام، دیٹ کانسٹیٹیوٹس ریبیلین اگینسٹ آل ریسٹرکشنز ویدر گڈ اور بیڈ، کہ اس میں جو اچھی چیزیں ہیں ان سے بھی وہ فریڈم چاہتے ہیں، اور جو اور کہ کیسا ہے. فار ایگزامپل میں استاد ہوں ایک مدرسے کے اندر، تو اگر میرے پاس اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں، امریکہ میں تو یہ نارم ہوتا تھا کہ آپ کرسی بیٹھی ہے، پاؤں انہوں نے آپ کی طرف کیے ہوئے ہیں منہ پہ، تو وہ ان کا فریڈم ہے، ہم اس پہ کچھ نہیں کہتے، چپ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ایک مایوب چیز لگتی ہے. تو آئی تھنک یہ جو ساری چیزیں ہیں، ان کا جو ایشو آف فریڈم، دا ایشو آف پنشمنٹ، دا ایشو آف شفٹ ان ایتھیکل ویلیوز، ان ساری چیزوں کا جو ٹوین میٹرکس ہے اجتہاد اور تقلید کا، اسی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو وہ یہی چیز لگتی ہے کہ دیر مسٹ بی امیٹیشن آف گڈنس
And there must be a fresh thinking in the things in which we have embarked upon that path, which is not ultimately going to take us towards goodness. میں صرف 2 کمنٹس کرنا چاہتا ہوں ان کی ویو پوائنٹ پر. بالکل درست انہوں نے جو بھی ارشاد فرمایا. 2 پوائنٹ نئے نکلے ہیں ان کی گفتگو سے اور جن پر میں سمجھتا ہوں کچھ سوچ کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ اجتہاد اور بدعت کا فرق. انہوں نے بدعت کی اصطلاح استعمال کی ہے. بدعت کو کس طرح ڈیفائن کیا جائے اجتہاد کی ٹرمز میں, کیونکہ آپ جب بھی اجتہاد کرو گے مترس جو بھی ہوگا وہ یہی استعمال کرے گا لفظ بدعت. یہی حضرت عمر کے ساتھ ہوا تھا جس وقت وہ الحماریہ والا کیس ان کے سامنے آیا. یہ الحماریہ والا کیس یا الحجریہ, یہ ایک خاتون فوت ہو گئیں اور ان میں ان کے جو وارث تھے, ایک شوہر تھا, ایک ماں تھی اور ایک بھائی پچھلگ اور ایک بھائی سگا. اب اسلام میں جو ڈسٹریبیوشن ہے اسٹیٹ آف اے ڈیسیزڈ پرسن کی, اس میں پہلے تو لیتے ہیں قرآنک ایئرس, پھر لیتے ہیں ایگنیٹک ایئرس, اور پھر باری آتی ہے ڈسٹنٹ کنڈریڈ کی. یہاں صورت یہ پیدا ہوئی کہ سارے کے سارے جو ایئرس قرآنک ایئرس تھے انہی پر ہی ایک اعتبار سے وہ کیک ختم ہو گیا. یعنی آدھا اس خاتون کی جائیداد میں سے تو شوہر لے گیا, 1/3 والدہ لے گئی, اور 1/6 پچھلگ لے گیا بھائی, اور جو سگا بھائی تھا اس کے لیے کچھ نہ رہا. کیونکہ دیکھیں نا, اگر آپ 1/2 جمع 1/3 جمع 1/6 کریں تو 0 پر کے 0 آ جاتا ہے. تو جب یہ معاملہ حضرت عمر کے سامنے پہلی بار یہ کیس اس طرح آیا تو جو سگا بھائی تھا اس نے کہا حضور میرا کیا قصور ہے, why am I not giving anything, خدا کا کیا انصاف ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ بھی میں تو مجبور ہوں, خدا کا انصاف یہی ہے, تو بالکل I can't do anything in the matter. جب یہی معاملہ دوبارہ ان کے سامنے پیش ہوا, اسی طرح کا کیس ایک بار پھر آ گیا, تو اب جب دوبارہ اس قسم کا کیس آیا تو جو سگا بھائی تھا اس نے کہا اے امیر المومنین, یہ تو سب کچھ ٹھیک ہے, یہ قرآن کیئرز وہ لے گئے, لیکن جس ووم سے پچھلگ نکلا ہے اسی ووم سے تو میں نکلا ہوں. At least if we don't share the fathers, we share the same bloody mother. تو میرے ساتھ یہ نا انصافی کیوں؟ تو اس پر حضرت عمر نے یہ کیا کہ جو 1/6 حصہ پچھلگ کا تھا اس کو 1/12 دونوں میں تقسیم کر دیا. اچھا, الزام لگا یہ بدعت ہے. عمر نے کہا یہ اجتہاد. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ بدعت ہے یا اجتہاد ہے؟ اچھا, اب اس پر آج تک مسلمان, عمر نے تو جواب یہ دیا تھا کہ میں بدعت نہیں کر رہا, چونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن میں انصاف کے لیے ہی نہیں کہا, اس کے ساتھ احسان بھی کہا ہے, تو میں نے تو اس کی تکمیل کی ہے انصاف کی احسان کر کے. لیکن انہوں نے تسلیم اس کو نہیں کیا. یہ جھگڑا آج تک یہاں پہ موجود ہے. کین یو امیجن کہ بر صغیر میں یعنی ہندوستان اور پاکستان میں حضرت عمر کا پہلا ڈیسیژن صحیح سمجھا جاتا ہے جو باقاعدہ بقول لا ہے, اور نارتھ افریقہ میں ان کا دوسرا جو ڈیسیژن ہے وچ از بیسڈ آن ایکوٹی وہ صحیح سمجھا جاتا ہے. اب آپ بتائیے کہ اگر ہم اجتہاد کرنے لگیں اور اس پر یقینی طور پر ایک سرکل جو کہ کہہ لیجئے اجتہاد کا مخالف ہے, جو تقلید کا قائل ہے, وہ یہ کہے گا یہ بدعت ہے اور یہ قابل قبول نہیں, جس طرح انہوں نے کہا تھا پاکستان بھی ایک بدعت ہے اور پاکستان قابل قبول نہیں. سر اس میں جو مسئلہ کی بنا پہ مسئلہ ہے امہ کہ اس وقت جو پاکستان کا ہوا نیچرلی نیشنلزم کے قوم پرستی بحران کیا گیا تو ہم نے کہا کہ جیسے خمینی نے جو ہے شیعہ پولیٹیکل فلاسفی میں ڈیموکریسی ہے جو لیکن وہ ڈیموکریسی لے کے آ گئے, وہ بھی بدعت ہوگی وہاں. تو آج کل تو جس بھی ڈومین میں ہم داخل ہوں بدعت آ جائے نا, اس کو کس طرح مقابلہ اس نے کیا ہے. اس کا یہ جو چیز ہے کہ وہ خمینی نے تو بولا کہ جی مسئلہ ہے امہ, ٹھیک ہے, اس کے ذریعے یہاں پہ ایکوٹی جو آپ نے بڑی خوبصورت اگزامپل دی جو حضرت عمر
کہ انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ اب جو ہے احسان کرے. تو اس میں ایک چیز ہوگی کہ the fact that there is a rule which is derived from the Quran, اور اس سے کاؤنٹر جاتا ہے ایک قاضی یا مجتہد in the quest for justice. تو اس چیز کو اپہولڈ کرنا ضروری ہے, اور مسلمانوں نے آئی تھنک ہسٹری میں کیا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں کرسچنس نے کیسٹیگیٹ کیا that these people believe in the theory of double truth, that sometimes there can be two truths that are right at the same time. تو وہاں پہ اس میں لیولز ہے. لیکن یہ جو ایگزامپل آپ نے دی, اس میں یہ ثابت ہوا کہ فیکٹ کہ ایک ان دا کویسٹ فار جسٹس ایک قاضی نے رول سے ڈیویٹ کیا فار دا سیک آف جسٹس, تو اس کا مطلب ہے کہ رول ایگزسٹ, ایکسیپشنس ڈو پروو دا رول. تو وہ دونوں چیزیں ہیں. آئی تھنک یہی چیز جو ہے ہمارے پہ آج کل ایک آل واکس آف لائف اپلائی ہو گئی ہے, جس میں بڑا انٹیلیجنٹلی ہمیں دیکھنا پڑے گا. اچھا, اس میں ڈسٹربنس فیکٹر جو ہے نا جو آتا ہے وہ ماڈرنائزیشن, ویسٹرنائزیشن, ماڈرنزم اینڈ پولیٹیکل ریلیشنز ود دا ویسٹرن ورلڈ, وہ ایک ڈسٹربنس فیکٹر آتا ہے کہ اس کو نظر انداز کیے ہوئے آلموسٹ کسی چیز کو وزٹ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں, اس میں مانتا ہوں کہ جیسے وی ہیو ٹو ایکسیپٹ ماڈرنٹی ناٹ ان دا کانٹیکسٹ آف فالوئنگ دا ویسٹ. لیکن بہرحال یہ جو تصور ہے چینج کا, یہ ماڈرنٹی اسی کا نام ہے. ہاں اس کو چونکہ یہ لفظ جو ہے اس کے کانوٹیشن ویسٹ سے ہوتی ہے یا ویسٹرن کلچر سے ہوتی ہے, اس وجہ سے اس کو معطوب کر دیا گیا ہے. لیکن بنیادی طور پر تو اس کے میں نہیں اور کوئی نہیں سوائے چینج کو ایکسیپٹ کرنے کے, دا پرنسپل آف چینج, تغیر. اچھا, دوسرا مسئلہ جو آپ کی بات سے بڑا اہم نکلتا ہے وہ ہے فریڈم. کہاں فریڈم جو ہے وہ ٹیرنی بن جاتا ہے, ظلم کے نتیجے میں اس کا نتیجہ ظلم ہوتا ہے, اور کہاں فریڈم جو ہے وہ محدود اس کو رکھا جائے. تو اب اس مسئلے پہ آ کے بالکل واضح ہے آپ کی بات سے کہ فریڈم جب تک کہ وہ دوسرے کے حقوق کو وائلیٹ نہ کرے وہ تو فریڈم ہے. لیکن اگر وہ وائلیٹ کرتا ہے دوسرے کے فریڈم کو تو دین اٹ از نو مور فریڈم. یہ تو بالکل وہی میرے ذہن میں مثال آ گئی البرٹ کیمو کی, یہ جو جدید تھنکر ہے, مر گیا ہے غالباً, الجیریا کا تھا بٹ فرینچ. تو اس نے اس کی مشہور پلے اس کا ہے کیلیگولا, جو ٹوٹل فریڈم چاہتا ہے اور اپنے جو وزراء ہیں ان کو کہتا ہے مجھے مون لا کے دو کھیلنے کے لیے. تو جو نہیں لا کے دیتا اس کو قتل کروا دیتا ہے. اچھا, حتیٰ کہ یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ بہت سے لوگ قتل ہو جاتے ہیں کیونکہ آتے ہیں اس کا پورا کرنے کے لیے وعدہ, اور بڑے فلسفیانہ طریقے سے اس کو اپنی طرف سے مون لا کے دیتے ہیں, لیکن وہ مون جو چاہتا ہے وہ نہیں ملتا, لہذا اس کو قتل کروا دے. نتیجہ آخر میں یہ نکلتا ہے کہ عوامی انقلاب اس کے خلاف اٹھتا ہے اینڈ ہی از مرڈرڈ. اچھا, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فریڈم جو لوگوں کے حقوق کو پامال کرے وہ انقلاب کا نتیجہ بن سکتی ہے. لہٰذا آپ کو فریڈم کو بھی اسی حد تک محدود رکھنا چاہیے جو کہ دوسروں کے رائٹس کو وائلیٹ نہ کرے. اسی کی وجہ سے جدید کانسٹیٹیوشن جو ہیں ان میں فنڈامنٹل رائٹس ہیں تاکہ ان کی وائلیشن نہ ہو. آج کل کی ریاست میں ڈاکٹر صاحب کہ فریڈم آف ڈیسیکریشن ونز سیکرڈ آئیڈیلز ان دی نیم آف فری اسپیچ, یہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں, یہی تو سارے مسئلے آ جاتے ہیں نا جی, اس میں ایسے مسئلے بھی آ جاتے ہیں کہ پوزیشن تو اس پہ ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں, تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ یہ نہیں جو مرتد ہے ارتداد کی آپ کیا پوزیشن دو گے؟ ارتداد از آلسو اے پارٹ آف فریڈم. ارتداد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مذہب چینج کرنا چاہتے ہو, آپ اس کا مطلب یہ آپ مذہب میں بلیو نہیں کرتے. اچھا, اب موسٹ آف اس آئی ڈونٹ نو کہ کتنے ہم نے ریئلی بلیو کرتے ہیں, اور مرتد تو کتنے زیادہ ہیں ہم میں, خواہ وہ اعلانیہ ہو یا نہ ہو. لیکن اپیرنٹلی یہ جو ارتداد کا مسئلہ ہے اٹ کمز انٹو وائلیشن ود فریڈم. آپ فریڈم کو پھر کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ پولیٹیکل فریڈم میں تو آپ کے پولیٹیکل رائٹس ہیں, ان میں تو آپ چلیں فری ہو گئے, اور کن کن معاملات میں آپ فریڈم کو ایکسیپٹ کریں گے؟ یہ پرابلمز ہے صرف حالانکہ مسلم ماڈرن ورلڈ کی نہیں ہے, ماڈرن ورلڈ کی جنرل. ٹرو, مگر میں ان کو اسلام تک محدود کرتا ہوں. اسلام میں تو اس قسم کی فریڈم کی اجازت ہی نہیں, اسلام میں تو کسی قسم کی فریڈم کی اجازت نہیں ہے.
تو تبھی تو میں نے کہا ہے کہ آپ یا اللہ کے غلام ہو یا آپ شیطان کے غلام ہو. اس میں تو فریڈم کا تصور کرنا ہے، یہ شیطانی تصور ہے. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہاں جاتا رواج میں جو بھی ہوا ہے یہ بھی تو فریڈم ہے. اس میں اگر ہم اس نظر سے دیکھیں کہ اگر اس کو ہم لیولز پہ دیکھ لیں کہ جب یہ چیز آ جاتی ہے کہ ڈویلٹی پہ بات آ گئی، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ حق اور باطل کی جنگ ہے، خدا کی شیطان کی جنگ ہے، اس میں فریڈم ہے یا نہیں فریڈم ہے. تو ایک راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، لیٹ گو، بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دیٹ سیٹن از یوزرپنگ ان یور ایئرس. تو اس چیز میں اگر ہم لے آتے ہیں اور لیکن آج کل کی جیسا کہ آپ نے ذکر کیا گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ لیٹ سے کہ جی اگر مرتد جو ہیں وہ بہت بڑھنے لگ گئے ہیں تو اس میں جو بلیورز کا جو ڈومین ہے اس کو خطرہ ہے اگر اس سے، تو دین دیر از اے سیریس ٹربل. اور یہ ہو یہ رہا ہے کہ جو جدید دنیا کی ریاستیں ہیں جاری وہاں پہ کہ جو کنسنسس ہے اسینشیل ویلیوز پہ وہ کم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پولرائزیشن بڑھ رہی ہے اور خانہ جنگی اور ان چیزوں کا خطرہ ہے پوری دنیا میں. اور اس میں پھر یہاں پہ آ کے اسلام کا کیا میسج ہے، اور وہ میں تو یہی سوچوں گا کہ اسلام کا میسج وہی ہے جو کہ باقی ادیان کا میسج ہوگا، ٹورڈز ری بلڈنگ کمیونٹی، ٹورڈز کربنگ ٹینشن اینڈ برنگنگ ان ٹو the political realm principles of peace.